رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ السلام علیکم ناظرین، یقیناً آپ کو انتظار ہوگا کہ دعائے مغفرت کے اگلے جملے کی تشریح ہو، تو آپ عربی متن اور ترجمہ سماعت کیجئے۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور۔ اے اللہ، قبروں میں مدفون اور بوسیدہ ہڈیوں والے مردوں کے دلوں میں مسرت کی روح پھونک دے۔ اللہم اغنی کل فقیر۔ اے اللہ، ہر فقیر کو غنی کر دے۔ اللہم اشبع کل جائع۔ اے اللہ، ہر بھوکے کو سیر و سیراب کر دے۔ اللہم اکسو کل عریان۔ اے اللہ، ہر ننگے کو لباس پہنا دے۔ اللہم اغضی دین کل مدین۔ اے اللہ، ہر قرض دار کے قرض کو ادا فرما دے۔ اللہم فرج عن کل مکروب۔ اے اللہ، ہر مضطر اور پریشان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہم رد کل غریب۔ اے اللہ، ہر بھٹکے ہوئے کو گھر پہنچا دے۔ اللہم فک کل اسیر۔ اے اللہ، ہر اسیر کو رہائی عطا فرما۔ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین۔ اے اللہ، تمام لوگوں کے فاسد کاموں کی اور امور کی اصلاح فرما۔ اللہم اشفی کل مریض۔ اے اللہ، مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اللہم صد فقرنا بغناک۔ اے اللہ، اپنی ذاتی تونگری اور امیری سے ہماری فقیری کا دروازہ بند کر دے۔ اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک۔ اے اللہ، ہمارے بدترین دور زندگی اور فقر و فاقہ کو اپنے حسن حال سے بدل دے۔ اللہم اغضی عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، ہمارے تمام قرضوں کو ادا فرما اور ہمارے دامن کو دست فقر سے چھڑا کر بحق محمد و آل محمد ہم کو تونگری عطا فرما دے۔ ہم اس لیے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ بس تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آئیے سوال و جواب کا ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں، مگر روبرو کراتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فک کل اسیر، اے اللہ ہر اسیر کو آزاد کر دے۔ یہ کس قسم کی دعا ہے؟ اس میں کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فک کل اسیر، خدایا ہر اسیر جو بھی قیدی ہے، جو بھی کسی زندان میں، اس کو رہائی کر دے۔ یہ رہائی اور آزادی کی دعا ہے، اور ہر طرح کے ہر قسم کے اسیروں کی آزادی کا مطالبہ ہے۔ عام طور پر دو طرح کے اسیر سامنے آتے ہیں۔ جی، طرح طرح کے اسیر ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ بڑی تعداد میں اگر دیکھا جائے تو دو طرح کے اسیر سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ اسیر ہے جو کسی ظالم طاغوت، کسی جابر و ظالم حکمران کی قید میں ہو، جی جی، جو اس قسم کے بادشاہ ہوتے ہیں، جو حاکم وقت ہوتے ہیں، جو وہ قید میں ڈکٹیٹر ڈال ہوتے دیتے ہیں، ہیں۔ جو انسانوں کو قید میں ڈال دیتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو خود اپنے نفس کے قیدی ہوتے ہیں، اچھا، جو اپنے نفس کے اسیر ہوتے ہیں۔ یہ ان کی گفتگو ہے کہ جو اپنے خواہشات کے قیدی ہیں۔ اچھا اچھا، یہ دو طرح کے قیدی پائے جاتے ہیں کہ انسان اپنی چاہت اور اپنی زندگی سے باہر نکل آئے، جو اس کی نفس کی خواہشات ہیں اس سے باہر نکل کر کچھ سوچے سمجھے فکر کرے۔ تو یہ دو طرح کے قیدی سامنے پائے جاتے ہیں، اور ہر طرح کے قیدی کے لیے یہاں پر دعا کی جا رہی ہے کہ تمام طرح کے قیدیوں کو خداوند عالم نجات دیتے۔ لہٰذا اس دعا کے ساتھ میں ہر مومن کا فریضہ ہے کہ انسان کو آزاد کرائیں، اور اس آزادی کے لیے ہر ممکن جو کچھ امکان ہو سکتا ہے کوشش کریں۔ اچھا، ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی جابر حاکم ایسا بادشاہ ہو جس نے قید کر دیا ہو، تو چلو کسی طرح سے اس کو چھڑا لیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ خود اپنے آپ میں جو گرفتار ہے اس سے کس طرح سے نجات حاصل کی جائے، جو دوسری آپ نے وہ چیز بتائی ہے؟
ہاں یعنی انسان اپنے نفس کا قیدی ہے. ہاں اپنے نفس کا قیدی. اس سے کیسے نجات حاصل کی جائے؟ یعنی یہ کیسے نجات، بلکہ اس کو پہچاننے کے لیے بھی انسان کے لیے مشکل ہے. اچھا. تعجب ہوتا ہے جب اگر کوئی کہے کہ تم اپنے آپ میں اپنی خواہشات کے قیدی ہو. انسان اپنے خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے. جب انسان اس کے اوپر بہت آسان ہے. خداوند عالم نے اپنے پیغام بھیجنے والے جن کے ذریعے پیغام بھیجا ہے، نبیوں کے ذریعے، اماموں کے ذریعے ہمیں زندگی کو گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. خود سرکار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین طریقے سے انسان کی زندگی کو گزارنے کے لیے تمام احکام کو بیان کر دیا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. انسان کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے. غور کرے انسان، اگر اس اہل بیت کے بتائے ہوئے، اس نبی کریم کے بتائے ہوئے اس راستے پر انسان چل رہا ہے، ان احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے، اطاعت خدا میں پا رہا ہے اور نافرمانیوں سے دور پا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان اپنی خواہشات کا اسیر نہیں ہے. اچھا. اپنے نفس کا اسیر نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ لہذا اگر انسان اس کے خلاف جا رہا ہے، اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹے گناہ میں بھی انسان، صاف معلوم ہے کہ انسان اپنے اندر جو دشمن ہے، جو شیطان ہے، اس سے نجات نہیں پا رہا ہے. اگر انسان گناہوں کی طرف جا رہا ہے، سب سے اہم ذمہ داری یہی ہے کہ انسان اپنے اندر کے شیطان کو، یہ جو نفس کی صورت میں ہمارے اندر پایا تھا، اس کو مہار کرے، اس کو کنٹرول کرے. ورنہ یہ انسان، یہ نفس امارہ ہے، یہ انسان کو برائیوں کی طرف لے جائے. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے. لہذا ضروری یہ ہے کہ وہ انسان جو اپنی خواہشات کا قیدی بن جاتا ہے، اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عقل سے پردے کو ہٹائے تاکہ شیطان جو نفس کے اندر ہے خواہشات کی صورت میں اس کا قیدی نہ بننے پائے. اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہاں پر انسان کے لیے دعا کی جا رہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی قید سے آزاد ہو جائے. اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ انسان اپنی عقل سے کام لے، اپنی خواہشات پر کنٹرول نہ کرے. یہ اہم پیغام ہے کہ اگر انسان آزادی کی گفتگو ہو رہی ہے تو وہ دونوں قسم کی آزادی گفتگو، صرف قید و بند اسیر دنیاوی حاکموں اور ظالم جابر حاکم حکمرانوں کی نہیں، بلکہ اس سے اہم انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کا قیدی نہ بن پائے. دشمنوں کے مقابلے میں میدان جنگ میں تلوار اٹھانے کو پیغمبر عالم نے جو نام دیا ہے وہ جہاد اصغر کہا گیا ہے. لیکن اپنے نفس کے اندر جو شیطان ہے، جو دشمن ہے، اس سے جہاد کرنے کو جہاد اکبر کہا. بڑا جہاد کرنا. جی، یعنی اس قیدی کو اپنے نفس سے انسان کو آزاد دلانا یہ زیادہ ضروری ہے. جی. لیکن اگر سورہ دہر جسے سورہ انسان بھی، تو اس میں ایک جہاں ذکر آیا ہے کہ اسیروں کو کھانا کھلانے کا، تو یہاں پہ کس طرف اشارہ ہے؟ سورہ دہر میں ظاہر ہے کہ یہ فکا کل اسیر، تمام اسیروں کو رہائی کیا اور آزادی کی یہ دعا ہے. آپ کا یہ سوال بھی ہے کہ سورہ دہر میں یہ آیت جو ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جی ہاں، یہ اسیر کو جو کھانا کھلاتے ہیں، یہ عمل ہے کچھ خاص انسانوں کا جس کو خدا نے اتنا پسند کیا کہ وہ پورا قصیدہ قرآن مجید میں سورہ دہر میں نازل فرما دیا کہ وہ روزہ تھے. عالم اسلام کے تمام مفسرین نے بالاتفاق لکھا ہے کہ خود یہ آیات جناب مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام شہزادی کائنات، بیوی دو عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کے دونوں بیٹے جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، ان دونوں یہ چار کے چاروں روزے سے تھے، اور روزے کی صورت میں افطار مختصر تھی. اور اس مختصر افطار میں بھی جو افطار کے وقت آئے مانگنے والے تو کس چیز کو مانگا انہوں نے؟ جو افطار میں رکھا تھا وہ عطا کر دیا. اب جو عطا کر دیا تو اس کے نتیجے میں خداوند عالم نے ان کے عمل کو اتنا قبول کیا کہ اسیر کو کھانا کھلایا انہوں نے. جی یہ وہ قیدی تھے، وہ اسیر تھے جو آئے دروازے پہ مانگنے آئے، ان کو قید کھانا کھلایا. اس کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں اس طریقے سے اس عمل کی تعریف و تمجید فرمائی ہے. لہذا اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیشہ اسیروں کی فکر میں، محتاجوں کی فکر میں رہتے تھے، اور اس کو اپنی زندگی کا شعار انہوں نے بنا رکھا تھا. ان کی مکمل مدد کرتے تھے اور ان کو
نجات دلاتے تھے، ان کو اسیر سے نکالتے تھے۔ بے شک۔ اور اس کے لیے انہوں نے ہم کو جو سیرت طیبہ بتائی ہے، یعنی ہمیں جو سیرت پہ چلنا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ غلاموں کو خریدا کرتے تھے، اپنے گھر میں لا کے تربیت دیتے تھے، تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے، اور اس کے بعد جب عید فطر کی شب نمودار ہوتی تھی، شب عید فطر، ان بندوں کو آزاد کرتے تھے۔ دنیا والے سمجھتے تھے غلام آزاد ہو رہے ہیں، لیکن عمل کیا تھا کہ تعلیمات اسلام کو عام کیا جاتا تھا اس طریقے سے۔ اسی طریقے سے نہ یہ کہ صرف غلاموں کو آزاد کرنے، بلکہ خداوند عالم نے اپنے نبی کے ذریعے جو شریعت ہم تک پہنچائی ہے اس میں بہت سے احکام کے گناہوں کا کفارہ غلاموں کی آزادی قرار دیا ہے۔ یہ غلاموں کی آزادی کیا ہے؟ یہ اسیروں کی آزادی، غلاموں کی آزادی۔ اسلام کی نظر میں انسان آزاد ہے، کوئی اس کو اسیر و غلام نہیں بنا سکتا۔ تو اب یہ جو انسان اسیر و غلام، اس کو آزاد کیسے کرے؟ غلاموں کی قیمت بڑھ گئی، مہنگے ہو گئے غلام، اور ادھر اسلام کہہ رہا ہے کہ تم نے خدا نہ کردہ کسی کو قتل کیا ہے تو غلام آزاد کرو، روزے کو جان بوجھ کے توڑا ہے تو غلام آزاد کرو، نہ جانے کتنی جگہ غلام آزاد کرنا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ غلامی ختم ہو جائے، امتیاز مٹ جائے، کوئی غلامی اور کوئی رئیس کوئی نہ رہے۔ چنانچہ فرزند رسول حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ خود مامون نے اعتراض کیا کہ آپ غلاموں کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں؟ امام دسترخوان بچھتا تھا، امام جا کے مامون کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے، جو غلاموں کے لیے دسترخوان بچھتا تھا اس دسترخوان پہ جا کے بیٹھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سب اللہ کے بندے ہیں اور ہم ان کے جیسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ تعلیم ہے کہ اسیر غلام ان کو آزاد کرنا یہ اہل بیت کا ایک اہم مشن تھا۔ حقیقی اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ کوئی انسان کسی کا غلام نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ ایک آخری سوال ہم یہ کرنا چاہیں گے، کیا امام حجت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد یہ ذمہ داری ختم ہو جائے گی؟ ہاں، یہ تاکید ہے، یعنی روایتوں میں آیا ہے کہ امام کے زمان جب یعنی خود مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب میرے مہدی کا ظہور ہوگا تو اس وقت مہدی کے ظہور کے وقت اسیر اور مظلوم جو ہیں یہ نہیں رہیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی خود امام پیسے دے کر قیمت دے کر ان کو آزاد کرائیں گے۔ اس زمانے میں کہ جب عدل و انصاف کا دورہ ہوگا، امام کی حکومت عدل و انصاف کی حکومت ہوگی، کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے اوپر ظلم ہو۔ اس ظلم سے نجات کے لیے خود امام جو غلام کسی کا غلام ہوگا اس کی قیمت ادا کر کے اس کو آزاد کروائیں گے۔ یعنی اس زمانے میں جب ہمارے امام کی حکومت قائم ہوگی تو یہ ظلم و جور جو اسیری اور غلامی کی صورت میں یہ ختم کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا ہمیں دعا کرنا چاہیے، اور واقعاً آج بھی ہمارا امام حاضر و ناظر ہے۔ ہم امام کی خدمت میں اسیروں کی رہائی کی دعا کرتے ہیں، خود امام سے ہم واسطہ بناتے ہیں۔ بے شک۔ یعنی جو کام امام جب آئیں گے تو بالکل ختم کر دیں گے، کیونکہ ظلم و جور اس زمانے میں رہے گا ہی نہیں۔ آج بھی جب پردہ غیب میں ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں بھی کسی کو دیکھیں، بے گناہ کسی کے قید میں کوئی انسان اگر ہے تو اس کو آزاد کرانے کے لیے ہم پوری کوشش کریں۔ بے شک۔ یہ دعا کا اہم پیغام اور یہی دعا کا اہم مقصد ہے۔ اگر بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں تو ناظرین دیکھیے آج بھی اہم ترین گفتگو آپ تک پہنچ گئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے روز حاضر ہوں گے تو ابھی بچے ہوئے جو کلمے ہیں اس کی تشریح آپ تک پہنچائیں گے۔ یقیناً آپ کو بہت پسند آ رہا ہوگا، تو دعا ضرور کیجیے، ہم تمام لوگوں کو بھی اپنے دعاؤں میں شامل کیجیے اور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي